بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کافی عرصہ پہلا، تقریباً 20-25 سال پہلے، ایک ملنگ صاحب نے یہ سوال کیا۔ ملنگ وہی جو نماز روزہ نہیں کرتے، نشہ وغیرہ کرتے ہیں، چرس بھنگ پیتے ہیں اور نعرے لگاتے رہتے ہیں، یا علی مدد یا کچھ اس طرح کے بالکل ہی اسلام سے فارغ لوگ جو ہوتے ہیں ملنگ کہلاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس اب پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ جی مداری پیر نہیں، خنزیر کی تکبیر نہیں۔ تو اس کا اشارہ جو تھا وہ اپنی محفل میں جو لوگوں کو وجد کیفیت ہوتا ہے، تو اس وجد پر وہ اعتراض کر رہا تھا کہ مداری، یہ تو مداری پن ہے کہ آدمیوں کو وجد ہو رہا ہے اور پیر صاحب ایسے ان کو نچا رہے ہیں۔ وہ اس کو تو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی بزرگی ہے یا پیچھے بزرگوں کو وجد کیفیت ہوتا رہا ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے وجد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں منہاج العابدین اور کیمیائے سعادت میں اس کے بارے میں کھلم کھلا بہت کچھ بیان فرمایا ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وجد ہوتا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جو غلام تھے ان کو بھی یہ سب واقعات وہاں موجود ہیں، اور بزرگوں کی کتابوں میں یہ وجد وغیرہ سب ثابت ہے۔ سما میں بزرگوں کو وجد ہوتا تھا۔ تو میں نے اس سے پھر پوچھا، میں نے کہا بھئی یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مداری پیر نہیں، کیا یہ اللہ کا فرمان ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، نہ اللہ کا فرمان ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا کسی صحابہ کرام کا یہ قول ہے کہ مداری پیر نہیں ہوتا؟ پھر میں نے سوچا کہ یہ علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی طرف زیادہ رجوع رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے کسی قول فعل پر ان کا عمل نہیں ہوتا۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ بھئی کیا علی علیہ السلام کا یہ قول ہے یا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا بھئی پھر یہ کس کی بات ہے؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پابند ہیں، بعد میں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے پابند ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ اب ان میں سے، ان بزرگ ہستیوں میں سے کسی کا بھی قول نہیں ہے، تو پھر ہم تو اس کے پابند نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کسی گمراہ درویش کا، گمراہ فقیر کا یہ قول ہوگا، تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اب ایک صوفی صاحب نے یہ شعر کیا ہے، آدھا اس نے سوال کیا، اس کا تو پورا تھا نا کہ مداری پیر نہیں اور خنزیر کی تکبیر نہیں۔ تو انہوں نے صرف اتنا ارشاد فرمایا ہے کہ صوفی مداری نہیں ہوتا، اور انہوں نے بھی حوالہ کوئی درج نہیں فرمایا کہ یہ کس کا قول ہے، کیا اللہ رسول کا فرمان ہے یا کسی بزرگوں کا عارفانہ کلام ہے۔ کسی بزرگوں کا حوالہ نہیں، کسی کتاب کا حوالہ نہیں، اور اپنی طرف سے ہی انہوں نے بھی لکھ دیا۔ تو وہ حالانکہ وہ ملنگ صاحب تو تسلیم کر کے گئے تھے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ کسی گمراہ آدمی کا بیان ہے، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ دین اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے اعمال کا نام ہے۔ تو اگر ان چاروں چیزوں میں کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر وہ کسی شیطان کی بات ہوگی۔ ہم اس پہ خام خواہ کیا سوچیں اور کیا کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے بالکل اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ شیطان جب کوئی گمراہی کی بات کہنی چاہتا ہے تو کسی مولوی کی زبان سے کہلواتا ہے۔ تو اسی طرح جب اس طرح کے لوگوں میں کوئی شیطان گمراہی پھیلانا چاہتا ہے،
گمراہی کی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی ملنگ کی زبان سے کہلاتا ہے۔ تو اس میں بھائی ہمیں تو یہی دیکھنا ہے نا کہ آخر یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ صوفی مداری ہوتا ہے کہ نہیں، یا اس نے یہ پوچھا ہے کہ صوفی کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کے من گھڑت جو ہیں چیزیں، ان سے تو پھر یہ ملتا ہے، یہی سبق نکلتا ہے کہ یہ جو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ صوفی ازم جو ہے اس کا قرآن و حدیث سے تعلق ہی کوئی نہیں، یہ تو ہندوازم ہے۔ اب انہوں نے بھی سوال تو کیا جی صوفی مداری نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی حوالہ تو درج کرتے کہ یہ کس غوث کتب ابدال کا قول ہے یا کیا اللہ رسول کا فرمان ہے۔ تو انہوں نے بھی کوئی حوالہ درج نہیں کیا، اور اپنے بزرگوں کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، شکوری بزرگ ہیں، جہانگیری بزرگ ہیں، ان میں سے کسی کا اگر قول ہے تو وہ ان کا نام لکھ دیتے کہ ان کا یہ فرمان ہے، تو وہ بھی نہیں لکھا۔ اور کسی اور کا ہوگا، کسی ایسے گمنام سے آدمی کا، یا جس کا ہدایت سے یا طریقت سے یا تصوف سے تعلق ہی نہیں، تو پھر یہ تو کوئی چیز نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کسی دوسرے سلسلوں سے یہ کوئی رنگ روپ اپنایا ہے تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آپ توریت پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو گیا ناراضگی کی وجہ سے کہ یہ عمر کیا کر رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر یہ کیا کر رہے ہو، سرکار کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اچھی باتیں تھیں، اس لیے میں پڑھ رہا تھا کہ سب بھائی جو ہیں وہ سن لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے، وہ قرآن پر عمل کرتے، یہ توریت وغیرہ جو ہے اس کی ہمارے سامنے اور قرآن کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو شیطان آپ کو کہتا ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے کلمہ حق ہے، لیکن اے شیطان تیرے کہنے سے میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ تو پتہ نہیں کیا اس میں اپنی شیطانی کرے گا بعد میں۔ تو اس طرح دیکھیں کتنی چیزیں ایسی کتابوں میں موجود ہیں کہ جو بات جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کہی کس نے ہے، یہ کس کا قول ہے، اس کا کسی کتاب سے تعلق ہے، کسی بزرگ ہستی سے تعلق ہے، جب یہ پتہ نہ ہو اور وہ کسی بزرگ کا قول فعل بھی نہ ہو، تو اس کے حوالے دینا، اس کو درج کرنا یا دوسروں کے لیے شیئر کرنا، یہ میرا بھائی بزرگوں میں یہ ناپسندیدہ فعل ہے، بزرگوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ویسے جس کا بھی انہوں نے یہ یہاں سے بھی متاثر ہو کر یہ ایسا کیا ہے، کسی بھائی نے کیا ہے، پیر بھائی نے کیا ہے، یا کسی دوسرے آدمی نے کیا ہے، تو ہمارا تو یہ یقین ہے کہ اگر ایسا کہنے والے کی ملاقات ہمارے حضور قبلہ عالم رہنما اولیاء مظہر نور خدا سے ہو جاتی تو یہ آپ کی صحبت میں 4 دن بیٹھتا، بات چیت سنتا، تو اس قدر متاثر ہوتا وہ ان ساری اپنی بے حوالہ باتوں سے توبہ کرتا اور سرکار سے مرید ہو کر فیض و برکت حاصل کرتا۔ اب دیکھیں اپنے جہانگیری بزرگوں کے فرمانات اور حوالہ جات کیا کم ہیں یا وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے، ان کو شیئر کیا کریں۔ سیدنا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ سیرت فخر العارفین، کتنے اس میں آپ کے ارشادات موجود ہیں اور سب طریقت اور معرفت کے مطابق ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کے مطابق ہیں، ان میں سے کوئی شیئر کر لیا کریں۔ کیا وہ آپ کو پسند نہیں ہیں یا کیا آپ کی بزرگی کے مطابق نہیں ہیں، آپ کے مراتب ان سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب آپ ایسی باتیں پتہ نہیں کہاں سے 7ویں آسمان سے آپ کو نصیب ہوتی ہیں یا کس بہت بڑے ولی سے۔ اب شکوری اولیاء کرام ہیں، ان کے فرمانات کے حوالہ شیئر کیا کریں، ان کے کتنے فرمانات موجود ہیں۔
جس طرح اپنے سیرت رہنما اولیاء میں بابا جی کے نام کئی چیزیں ایسی لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیں جو ان کا قول نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کہ اگر وہ فنافی شیخ ہوتے پھر تو آپ کے کلام فرمان کو صحیح سمجھتے، چونکہ ان کے مراتب طے نہیں ہوئے تھے، ان کو یہ سمجھ نصیب نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان کے دین میں ان کو سمجھ عطا نہیں کی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو سرکار کے فرمان نہیں تھے اور ان کی طرف منسوب کر دیے۔ اب ان کا ایک دیکھیں قول کتنا صحیح ہے کہ جس کے کام دنیا کے کام جو ہیں ان میں فراڈ ہوگا اس کے دین میں بھی فراڈ ہوگا۔ اب آپ نے کسی پیر بزرگ کو دیکھنا ہو تو پہلے اس کے دنیا کے کام دیکھ لیں، اگر وہ دنیا کے کام صداقت سے کرتا ہے تو اس کے دین میں بھی صداقت ہوگی۔ سرکار کا فرمان پاک عین قرآن حدیث کی طرح صحیح ہے۔ اب کتنے خلیفہ ہم نے دیکھے ہیں دنیا کے کام ان کے صحیح نہیں ہیں۔ ایک خلیفہ صاحب تھے، وہ سرکاری ملازم تھے، نوکری پہ جاتے ہی نہیں تھے، تنخواہ وصول کرنے جاتے تھے۔ اب بھی وہ حکومت کا کیا کر رہے ہیں جس کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ تو ان کے مریدین کہتے کہ جی ان کے بڑے افسر نے کہہ دیا ہے کہ آپ بس تبلیغ کریں، تنخواہ لینے آیا کریں، باقی آپ ڈیوٹی نہ کریں۔ میں نے کہا یہ تو روزی حرام ہوگی اس طرح، یا تو وہ افسر اپنے پلے سے تنخواہ دے، تنخواہ گورنمنٹ کے خزانے سے، اور کام گورنمنٹ کا نہیں کر رہا کچھ بھی، تو تنخواہ کس چیز کے عوض میں لیتا ہے وہ؟ تو اس طرح بھائی جس کے دنیا کے کام فراڈ سے ہوں گے تو اس کے دین میں بھی فراڈ ہوگا، کوئی بزرگی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ بے حوالہ، جس چیز کا حوالہ ہی کوئی نہیں کہ کس بزرگوں کا یہ قول ہے، کس کتاب سے انہوں نے لیا ہے، یا کسی نے کیا ان سے سوال کیا تھا کہ کیا صوفی جو ہے یہ مداری ہوتا ہے؟ اگر یہ حوالہ ہے کسی غوث کو تو ابدال کا ارشاد ہے کہ صوفی مداری نہیں، یا صوفی مداری ہے، کسی نے پوچھا ہے؟ ہمیں تو وہ اس ملنگ نے ہی پوچھا تھا جو بالکل گمراہ آدمی تھا، نشئی تھا، نماز روزے سے اس کا تعلق نہیں تھا، مسلمانی سے تعلق نہیں تھا، تو اس سے بھی جب میں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ رسول کا فرمان ہے تو اس نے بھی تسلیم کیا کہ باقی نہ کسی بزرگ کا قول ہے نہ اللہ رسول کا ہم نے سنا ہے، یہ تو ہمارے جو بھنگ پینے والے ہیں نا ان کا ایک بنایا ہوا ہے کہ مداری پیر نہیں، خنزیر کی تکبیر نہیں۔ ان صوفی صاحب نے ان کا آدھا سوال لے لیا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی حوالہ تو کوئی درج نہیں کیا کہ یہ کس بزرگوں کا قول ہے کہ صوفی مداری نہیں ہوتا۔ اور بھائی کیا صوفی متکبر بھی ہوتے ہیں؟ یہ تکبر وغیرہ تو گمراہ لوگوں کا کام ہے جن کا بزرگوں سے تعلق ہے، اور خاص کر اولیاء کرام سے، اور ہمارے سلسلے کے جو بڑے گزرے ہیں سب کاملین میں سے تھے، ان کے مریدین جو ہے ان میں تکبر پیدا ہو، یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنی سمت، سوچ کی سمت کو صحیح کریں۔ دیکھیں تنقید بہت آسان ہوتی ہے، تنقید نہ کریں میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے پیر بھائی، بزرگ بھائی، یہ اصلاح کی کوشش کیا کریں۔ جب کسی اپنے پیر بھائی، اپنے چھوٹے بھائی یا کسی کم ذوق شوق والے آدمی کا کوئی ایسی چیز دیکھیں تو اس کی اصلاح فرمایا کریں، چاہے خرچہ کرنا پڑے، تشریف لے جایا کریں، جا کر اس کی اصلاح کر دیا کریں کہ ہمارے بھائی، چھوٹے بھائی، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنے بزرگوں کے قول و فعل کے خلاف ہے۔ تو دوسرے سلسلوں کے رنگ روپ جو اپنانا ہے یہ سیدنا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے آئینہ جہانگیری میں بھی فرمایا ہے، سیرت فخر العارفین جلد اول میں بھی یہ اس کے بارے میں کافی آپ کے ارشادات ہیں کہ دوسرے سلسلوں کے رنگ روپ نہ اپنائیں، اپنے بزرگوں کے معمولات اپنائیں، ان کے نقش قدم پر رہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ جو تھے سب کے سب کاملین میں سے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، سیدنا عبدالحی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا آسمان سے ایک تسبیح نازل ہوئی جس کے سارے دانے جو تھے ستاروں کی طرح روشن تھے۔ تو میں نے خواب میں ہی عرض کیا
کہ باری تعالیٰ یہ تسبیح کیا ہے، آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو حق تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا کہ یہ چیز آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ تک جتنے آپ کے بزرگ ہیں سب اس طرح ستاروں کی طرح روشن ہیں، سب کاملین سے ہیں، کہیں جگہ سے بھی کسی جگہ سے بھی نسبت ٹوٹی نہیں، نور نسبت اسی طرح ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ تک پہنچی ہے اور آپ تک پہنچی ہے۔ اور ہمارے حضرت قبلہ عالم رہنما اولیاء حضور مظہر نور خدا کسلا سر رضی فرماتے تھے کہ ہمیں سیدنا عبد الشکور کسلا سر رضی نے فرمایا تھا کہ احمد میاں آپ کی نسبت آپ کے پیر کے حوالے سے ان کی نسبت سے ڈائریکٹ آئی ہے، کسی کا نسبتی دباؤ آپ پر نہیں ہے، اور اس وقت صاحب نسبت آپ ہی کے لوگ ہیں، اور قیامت تک اپنے ہی سلسلے میں نسبت نور نسبت قائم رہے گی۔ جس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دینا چاہیں گے، نور ایمان عطا کرنا چاہیں گے، آپ لوگوں کے پاس ہی اس کو بھیجیں گے اور لوگ ہدایت حاصل کر کے بزرگی کو پہنچتے رہیں گے۔ اور سیدنا عبد الشکور کسلا سر رضی فرما گئے تھے کہ یہ جو باقی خلفاء ہیں یہ ہم تک ہی ہیں، اب ان کے حالات ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ واقعی سیدنا کا وصال ہوا تو وہ اب کوئی مولویوں کے پیچھے پھر رہا ہے، کوئی لسانیوں کے پیچھے پھر رہا ہے، اور کوئی جو ہے چادر والی سرکار کے پیچھے پھر رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی جماعت علی صاحب کے پیچھے، سب اسی طرح ہو گئے۔ اب کیا ان کا یقین نہیں رہا کہ رہنما اولیاء حضور مظہر نور خدا کس اللہ سے لذیذ حضرت پیر احمد میاں کس اللہ سے لذیذ جو تھے وہ کامل بزرگ تھے، وقت کے کتب تھے، قبلہ عالم تھے؟ اس میں کسی کو اگر شک ہے تو وہ پھر واقعی دوسروں کے پاس پھرے گا۔ ہم لوگ تو عین الیقین ہیں کہ اب ان کی ہی نسبت قیامت تک چلے گی۔ جو ان کے معمولات چھوڑے گا، ان کی تعلیم چھوڑے گا، وہ بیچارہ پھر ایسے در بدر بھٹکتا پھرے گا، کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ باقی یہ جو بھائی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کو نصیب نہیں ہو رہا، تو بھائی ہم نے کب سوال کیا ہے کہ ہمیں کچھ عطا فرما دیں؟ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو ایسی نظرتی ہے تو اس کی اصلاح فرما دیا کریں، باقی ہم نے لینا دینا کسی سے نہیں ہے کچھ بھی۔ ہمارے آقا مولا جو عطا کر گئے ہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے، اور نہیں تو تشریف لا کر دیکھ لیں کبھی۔ کرم وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو بتایا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی جو تنقیدیں ہیں نا بے وجہ بے حوالہ، تو ان سے میرے بھائی پیارے بھائی گریز کیا کریں، اپنے بزرگوں کے فرمانات شیئر کریں، پوسٹیں لگائیں، یہ مولویوں اور دوسرے گمراہ فرقوں کے رنگ روپ نہ بنائیں۔ مہربانی، اللہ حافظ۔